السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے آج کے سیشن کی شروعات سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 سے کریں گے۔ چلیے طارق صاحب بسم اللہ کریں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ وہ سب رسول ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، ان میں سے کسی سے اللہ نے بات کی اور ان میں سے بعض کے درجات بلند کیے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی ہوئی آیات دی اور روح القدس سے ان کی مدد کی، اور اگر اللہ چاہتا تو ان نبیوں کے بعد آنے والے لوگ آپس میں نہ جھگڑتے۔ اس کے بعد جب ان کے پاس کھلی ہوئی آیات آ گئیں لیکن انہوں نے اختلاف کیا، ان میں سے کوئی ایمان لایا، کسی نے کفر کیا۔ اللہ چاہتا تو وہ لوگ نہ جھگڑتے، لیکن اللہ وہ کرتا ہے جو اس کا قانون چاہتا ہے۔ اس آیت میں ایک بڑی اہم چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اصل چیز کیا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کا جو پیغام اللہ کے نبیوں رسولوں کے پاس میں آیا ہے وہ پیغام اصل ہے، اور مختلف زمانوں میں، مختلف ادوار میں، مختلف وقتوں میں اللہ تعالیٰ نے مختلف نبیوں کو مبعوث کیا، کتاب ان کے پاس میں بھیجی اور ان کو مختلف خصوصیات عطا کی۔ اب ایک نبی کے ساتھ کوئی خصوصیت ہے، ایک نبی کے ساتھ کوئی خصوصیت ہے، ایک نبی کے ساتھ کوئی خصوصیت ہے۔ جیسے جس کے جو حالات تھے ان حالات کی روشنی میں اس کو ہدایت، اس کو کتاب بھی عطا کی اور ساتھ ہی میں حکمت بھی عطا کی کہ اپنے حالات کے مطابق چیزوں کو سمجھ کے لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچا دیں۔ لیکن اس میں کبھی کبھی ہم کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں، غیر ضروری طور پر کسی کی سپیرٹی اور انفیرٹی کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں سے نسبتاً بچنے کی ضرورت ہے۔ جو چیز ہے وہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ کا جو پیغام ہے وہ پیغام اصل ہے، اور وہ پیغام سب کے پاس ایک ہے کہ ایک خالق کی بندگی ہے اور اس کے علاوہ کوئی بندگی نہیں ہے۔ یہ مختصر سا فہم ہے جو اس آیت سے نکلتا ہے۔ جیسا آپ نے درست فرمایا، اس میں یقیناً پیغمبروں سے جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت آئی، بلکہ اس کا سلسلہ میں سورہ بقرہ میں شروع میں ملتا ہے کہ جب حضرت آدم کو بھیجا گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ پھر میرے پاس سے جو ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو اس پہ عمل کرے گا اس کے لیے کسی رنج و خوف نہیں ہے۔ تو ہدایت کا ذکر وہیں سے جو چلا، تو ہدایتیں ہر دور میں آئی۔ اب یہاں پہ جو ایک نقطہ میں سمجھتا ہوں بہت ریلیونٹ ہے آج کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، وہ یہ ہے کہ ان تمام پیغمبروں نے ہدایت لائے اور اپنی قوم کو وہ مختلف شکلوں میں دی، سمجھایا، عمل کر کے دکھایا اپنی زندگی میں۔ اس کے بعد بھی لوگوں نے اختلاف کیے اور ان احکامات سے ہٹے، کوئی ایمان لایا، کسی نے کفر کیا۔ تو یہاں ہی اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ ہوتا، لیکن اللہ وہ کرتا ہے جو اس کا قانون چاہتا ہے۔ اس نے قانون کیا بنا رکھا ہے اور اس کی آگے وضاحت آئے گی کہ اس نے انسان کو نفس دیا ہے، یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنے لیے راستہ چن لے۔ اس کو اچھا راستہ اور ہدایت دے دی اور اس کے نتائج بتا دیے کہ اگر تم وحی کی اتباع کرو گے، میرے احکامات پہ جو ڈیوائن گائیڈنس تمہارے پاس آئی ہے، اس راستے پہ اور اس کے مطابق زندگی گزارو گے تو دیکھو اس کے یہ فائدے ہیں۔ اور اگر اس پہ نہیں چلو گے، تم اور سسٹمس پہ چلو گے، وہ چاہے تمہاری خواہشات ہوں، تمہاری رسم و رواج ہو، یا جو تمہارے یہاں اسلام چلا آ رہا ہے وراثتوں میں، انہیریٹنس میں، ایک کے بعد ایک جنریشن سے، جس کو تم اپنے بڑوں سے جوڑتے ہو اور کہتے ہو بھائی ہمارے گھر میں تو یہ چیز ایسے ہی ہوتی ہے، کسی بھی وجہ سے، یعنی کوئی بھی چیز اگر اللہ کے احکامات اور قرآن سے ہٹ کے ہے تو وہ غیر اللہ سے منسوب ہے۔
تو یہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو نفس دے دیا اور چوائس اس کو دے دی، تو پھر اس کا قانون یہی ہے کہ جو انسان خود اپنی مرضی سے ہدایت کو پک کرتا ہے اور اس راستے پہ چلتا ہے، یعنی ہی چوزز دی ڈیوائن وے، وہ خود چنتا ہے کہ مجھے اب اللہ کی ہدایت پہ چلنا ہے اور شروع کر دیتا ہے، تو پھر یقیناً اللہ اس کی مدد بھی کرتا ہے، ہدایت بھی دیتا ہے۔ لیکن اس راستے کو چننا خوشی سے اور پوری خوش دلی اور سیٹسفیکشن سے اس پہ عمل کرنا اور اس پہ آنا جو ہے، یہ کام انسان کا ہی ہے۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے جس کا یہاں ذکر ہے کہ کسی پہ زبردستی نہیں کی جاتی، تھوپا نہیں جاتا، ورنہ آپ دیکھیے اس کائنات کی ہر چیز اللہ کے حکم سے بندھی ہوئی ہے۔ میں بارہا اپنے پریزنٹیشنز میں لیکچرز میں بات کہہ چکا ہوں کہ ایک چھوٹے سے الیکٹران سے لے کے پورا کاسموس، پورا یونیورس اللہ کے قوانین سے بندھا ہوا، اور اس میں کسی ایک چیز کو، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی ہو، ایٹم سے بھی چھوٹی، اس کو یہ اجازت نہیں ہے، حق نہیں ہے، اور اس میں صلاحیت اور کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ جو قوانین ہے جس کے تحت اس کی زندگی گزر رہی ہے اسے وہ چینج کر سکے۔ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہے۔ صرف اس پورے یونیورس میں انسان کو اللہ نے یہ صلاحیت دی، اور یہ اس کا قانون ہے، اور اس کی پوری مصلحت ہے جو پوری قرآن میں جگہ جگہ وضاحت کی گئی ہے، جس کی واضح ہوتی ہے۔ تو یہاں اس بات کو کہا گیا ہے کہ نبی آئے، نبیوں کے زمانے میں بھی، ان کے بعد بھی، جس نے دل چاہا، جس کا جو ایمان لایا اور جس نے اس کو یعنی ان آیتوں سے، اللہ کے احکامات سے، ہدایت سے کفر کرنا تھا، وہ اس نے کفر کیا۔ تو یہاں اس بات کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے ہی اپنے اعمال کا فیصلہ کریں گے، کسی زور زبردستی سے، کسی کوارجن سے یا جبر کے طور پہ آپ نہیں کریں۔ یہی اللہ کا قانون ہے، جو اللہ کے قوانین کو، اللہ کی ہدایت کو اپنی مرضی سے چنتا ہے اور اپنی مرضی سے اللہ کی بندگی میں آتا ہے، وہی اللہ کو قبول ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اللہ کے قانون کے سلسلے میں ایک چھوٹی سی مثال ہے، ہمیں لگتا ہے کہ اس سے بھی مزید وضاحت ہوگی کہ اللہ کا قانون کیا ہے۔ جی، ایک درخت میں ایک پتا جب لگا ہوتا ہے، اس پہ پانی پڑتا ہے تو پتا کھلتا ہے، اس میں گروتھ نظر آتی ہے۔ لیکن وہی پتا اگر نیچے گر جائے اور اس میں پانی، وہی پانی جو اوپر پڑ رہا تھا نیچے پڑ جائے، تو کچھ دنوں میں سڑ گل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا طے کردہ نظام ہے، اور اس نظام کو اگر ہم سمجھ لیتے ہیں تو چیزیں بڑی آسان ہو جاتی ہیں، اور یہی نظام ہے جو ہماری ہدایت اور گمراہی بھی اسی سے متعلق ہے۔ یعنی یہاں پہ آپ نے ایک طرح سے قرآنی آیات کو کائناتی آیت سے کوریلیٹ کیا، اس لیے کائناتی آیت بہت اہم ہے، کیونکہ ہمارے چاروں طرف جو دکھ رہا ہے، ہمیں نظر آتا ہے، اس میں جو اللہ کی ہدایت ہے وہ ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے، اور جس نے قرآن کو سمجھ رکھا ہے وہ فوراً کوریلیٹ کر لیتا ہے، دونوں کے بیچ میں مطابقت ڈھونڈ لیتا ہے، اور پھر نتائج اخذ کر لیتا ہے، کنکلوژنز ڈیرائیو کر لیتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ شکریہ۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان لانے والو، جو ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ ایک ایسا دن آ جائے جس میں نہ تو خریدنا بیچنا ہوگا اور نہ دوستی اور نہ شفاعت، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کفر انکار کرنے والے ہی ظالم ہیں۔ اس آیت کو اگر ہم سمجھنا چاہیں، پہلے جو اس کا دوسرا حصہ ہے خرچ کرنے کے بعد والا، اسے سمجھ لیں کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جہاں پہ نہ تو کوئی دوستی کام آئے گی، نہ ہی کوئی یاری کام آئے گی، اور نہ ہی اس دن کوئی ڈیلنگ ہو سکتی ہے، کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ اس دن کے سلسلے میں دو وضاحتیں اور بھی قرآن میں موجود ہیں۔ ایک جگہ پہ ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھانے والا ہے۔ ایک اور ریفرنس ہے، بہت عام سا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ چند رشتے ہیں ماں، بہن، بھائی، باپ، بیٹے کے، کہ یہ رشتے بھی اس دن کام نہیں آئیں گے۔ اور مزید اس پہ اس بات کی وضاحت ہو گئی، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر ایک کی حالت بہت ہی مختلف ہوگی۔ اب اس دن کے تعلق کے سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ اس دن کی آمد سے پہلے پہلے جو کچھ بھی اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے بعد میں، یقینی طور پہ یہ ایک دوسری آیت میں موجود ہے کہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے بعد میں جو کچھ بھی ہے، دولت ہے یا مال ہے
یا جو بھی چیزیں ہمارے پاس ہیں میٹیریل ٹرمز میں جس انداز کی موجود ہیں دوسروں کے کام آ سکتی ہیں، وہ ہمیں خرچ کرنی چاہیے، دوسروں کے کام آنا چاہیے۔ اور اگر ہم کام نہیں آتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ ایک دن آنے والا ہے جس دن کوئی بھی چیز، کوئی بھی خرید فروخت کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اور اس بات کا جو لوگ انکار کرنے والے ہیں، یہی اصل میں ظلم کرنے والے ہیں۔ ظلم کہتے ہیں، کئی مرتبہ ڈیفینیشن یہ اس کی وضاحت آ چکی ہے، کسی بھی کام کو جہاں جیسے جس انداز میں جیسے کرنا چاہیے ویسے نہ کیا جائے، وہی ظلم ہے۔ تو جہاں پہ خرچ کرنا چاہیے وہاں پہ اگر خرچ نہیں کیا گیا تو یہ ظلم ہے، اور اس کا انکار بھی ظلم ہے۔ تو لہٰذا اس میں ہم سب کے لیے ایک سیکھ ہے اس آیت میں کہ قیامت کے آنے سے پہلے، قیامت یعنی ہمارے جب اس دنیا سے انتقال ہوتا ہے، اس آخری گھڑی کی آمد سے پہلے اور اس گھڑی کے بارے میں ہم کو معلوم بھی نہیں کب وہ آ جائے گی، جتنا بھی جو کچھ بھی ہو سکتا ہے اپنی بنیادی ضرورتوں کو مکمل کرنے کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ ہمیں دوسروں کے کام آنا چاہیے، ورنہ پھر گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا ہے۔ دیکھیے اس میں یہ بنیادی فلسفہ قرآن کا ہے جو اس چھوٹے سے حصے میں چھپا ہوا ہے کہ انفقوا مما رزقکم، کہ جو تمہیں رزق حاصل ہوا ہے اس میں سے خرچ کر، کیونکہ پہلے اللہ تعالیٰ انسان کو موٹیویٹ کر رہا ہے کہ اسے خرچ کر، کیونکہ اس میں بات یہ سمجھنے کی ہے جب ہم خرچ نہیں کرتے تو اس کو جمع کرتے ہیں، جوڑتے ہیں، ہورڈنگ کرتے ہیں، اور اس کو کس لیے بچا کے رکھتے ہیں کہ میرے آڑے وقت میں کام آئے گا، میری مصیبت میں کام آئے گا، میری پریشانی میں کام آئے گا، جب کاروبار ہلکا ہو جائے گا اس وقت کام آئے گا، جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو کام آئے گا۔ تو یہ جو تصورات ہیں قرآن ان کو ڈیمولش کرتا ہے، کیونکہ قرآن صاف بات یہ کہتا ہے کہ کام اگر کوئی آتا ہے تو صرف اللہ کی ہستی اور اللہ کی مدد ہے، اور وہ کس کے پاس آتی ہے؟ جو اللہ کے احکامات پہ چلتا ہے۔ اللہ کے احکامات پہ چلنے میں ایک بڑا حکم یہ ہے، تو یعنی قرآن ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ آپ کو جمع کر کے نہیں رکھنا، اور اس کے لیے بہت واضح آیت ہیں جو قرآن میں کہی گئی ہے کہ جو لوگ اپنے مال کو سونا چاندی بنا کے جمع کر کے رکھتے ہیں، قیامت کے دن جہنم کی آگ اسی سونے اور چاندی پہ تپائی جائے گی، گرم کی جائے گی، اور اس سے ان کی پیشانیوں کو، پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم جمع کرتے تھے۔ تو مال کو جمع کرنے کے تعلق سے ویل نکلی سورہ حزب میں ہے، للذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدا، تو ان کے لیے کہا گیا ہے کہ جو لوگ مال جمع کرتے ہیں یہ حطمہ میں ڈالے جائیں گے، جہنم میں ڈالے جائیں گے، آگ میں جو بہت ہی خطرناک آگ ہوگی۔ تو قرآن بالکل اس معاملے میں کلیئر ہے کہ آپ اپنی رقم، اپنی زندگی کو اچھا گزارنے کے لیے، اپنے فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے قطعاً جمع نہیں کر سکتے۔ ہاں کوئی مقصد، مثال طور پہ کسی کی آمدنی خرید ہے اور اس کو ضرورت کے لیے اپنے موٹر سائیکل خریدنی ہے، اسکوٹر خریدنا ہے، اور اس میں وہ اپنی محنت کی کمائی سے تھوڑا تھوڑا پیسہ پس انداز کرتا ہے، جوڑتا ہے، سیو کر رہا ہے کہ اپنی کسی ضرورت کو پورا کرے، تو یہ سیونگ ایک الگ طرح کی سیونگ ہے، کیونکہ ہر چیز کی ایک نوعیت ہوتی ہے۔ دیکھیے اسلام میں بہت گنجائشیں ہیں، کیونکہ اگر ہم فلسفہ سمجھیں، قرآن مال کو اس لیے روکنے کو منع کر رہا ہے کہ آپ اپنی زندگی کل کو اچھی گزار سکیں، یعنی لگژریز کے ساتھ گزار سکیں، جو لگژریس لائف ہے اس کو ایک گریڈ اور اوپر لے جا سکیں، یہ سب چیزیں دوسری ہیں، ان سے منع کیا۔ بنیادی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، اور بنیادی ضرورت کے ساتھ کچھ اور، ایک بچے کی تعلیم ہے، آپ کو معلوم ہے کہ 12 کے بعد اس کو انجینئرنگ کے لیے مجھے فلاں کالج میں بھیجنا ہے جہاں 1 لاکھ روپے فیس ہوگی ہر سیمسٹر کی، تو اس کے لیے اگر آپ پیسہ جوڑ رہے ہیں تو یہ مقصد دوسرا ہے، یا آپ مینجمنٹ کا کام کر رہے ہیں، فائنینشیل مینجمنٹ کر رہے ہیں، اس عقل و بصیرت سے کام لے رہے ہیں جس کو اللہ نے آپ کو استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، تو یہ چیزیں الگ ہیں کہ اپنی ضروریات زندگی کے لیے، ایسینشیل چیزوں کے لیے، جس میں اولاد کی تعلیم و تربیت بھی شامل ہے، اس میں اور بہت سی چیزیں شامل ہیں، تو وہاں ایک دوسری نوعیت ہے۔ ادروائز آپ سے یہ کہا گیا ہے جیسا آپ نے کہا کہ اپنی ضروریات پورے ہونے کے بعد جو تمہارے پاس سرپلس ہوتا ہے وہ دوسروں پہ خرچ کرو جو ضرورت مند، اور اس کو اس طرح کوآرڈینیٹ کیا جا رہا ہے کہ قیامت کا ذکر اس انداز سے کہ اس دن سے بچو جس دن نہ تو کوئی تجارت ہوگی، نہ دوستی ہوں گی، نہ سفارش اور شفاعت ہوگی۔ اب دیکھیں یہ چیزیں ہیں جن سے انسان زندگی میں مدد چاہتا ہے، تجارت کرتا ہے، اس کا مال بڑھتا ہے، کچھ لے دے کے کام ہو جاتا ہے، لین دین میں کچھ لیتے ہیں کچھ دیتے ہیں، دوستیوں میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، کسی سے کچھ لے لیتے ہیں، مدد مل جاتی ہے۔ قیامت کے دن ان میں سے کچھ نہیں ہوگا، یعنی آپ مال بہت رکھتے ہیں تو اس کو دے کے کسی سے آپ کچھ بدلے میں مان لیجئے جیسے نیکیاں یا اچھائیاں
یا اجر نہیں لے سکتے، کیونکہ کسی میں کیپیسٹی نہیں ہے کہ یہ دے سکے، یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں۔ اسی طرح نہ دوستیوں میں یہ چیز ہوگی اور ایون رشتہ داری میں نہیں ہوگی، جیسا آپ نے ابھی ذکر کیا کہ قرآن کریم میں جیسا سگے رشتوں کا ذکر ہے کہ کوئی کسی کے لیے کام نہیں آ سکے گا، اور نہ کسی طرح کی بھی کوئی سفارش یا شفاعت، کیونکہ شفاعت کا تصور ہمارے یہاں جو ہر ایک مسلک و مذہب کے لوگوں نے مختلف چیزیں رکھی ہوئی ہیں، کوئی کہیں پہ یہ کہتا ہے کہ کسی ایک پرٹیکولر قرآن کے حصے سے آیات سے کہتا ہے، یا کوئی یہ کہتا ہے کہ درود شریف میری شفاعت کرائے گا، کوئی یہ کہتا ہے رسول اللہ ہماری شفاعت کرائیں گے، پوری امت کی شفاعت کرائیں گے۔ قرآن ان تمام یعنی جو تصورات ہیں ان کو ریجیکٹ کرتا ہے۔ قرآن واضح طور سے کہتا ہے کہ آپ کا حساب آپ کے اعمال کی بنیاد پر ہے، آپ جو کریں گے، جو آپ نے آگے بھیجا ہے، جو کر کے بھیجا ہے، اور جو پیچھے چھوڑ کے آئے ہیں، جو قیامت تک آپ کے سامنے لگے گا، اس کی بنیاد پر ہی آپ کا فیصلہ ہوگا۔ اس کی آگے وضاحت اور اگلی کچھ آیتوں میں آئے گی جس کا ذکر ہم ابھی کریں گے۔ اور آخر میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ان چیزوں سے، اللہ کے احکامات سے انکار کرنے والے اور ان کو چھپانے والے، ان کو پیچھے ڈالنے والے، یہ لوگ ظالم ہیں، کیونکہ یہ ظلم کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جو چیز جس مقصد کے لیے دی ہے اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کرتے، اور اللہ کا صحیح معنوں میں عملاً شکر ادا نہیں کرتے، لہٰذا یہ لوگ ظالم ہیں۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، زندگی دینے والا، قیام کا طریقہ دینے والا، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ کون ہے جو اس کے قانون کے بغیر اس کے پاس سفارش کر سکے، کیونکہ وہ تو جانتا ہے جو ان کے ہاتھوں کے درمیان ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور اس کے علم میں سے کسی چیز کا وہ لوگ احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ جسے وہ اپنے قانون کے مطابق دینا چاہے۔ اس کی کرسی یعنی حکومت آسمانوں اور زمین سے بھی زیادہ پھیلی ہے، اور اسے ان کی حفاظت میں کوئی تھکان نہیں ہوتی، اور وہی عالی عظمت والا ہے۔ اس پوری آیت میں، اس کو چھوٹی سی آیت تو نہیں بلکہ ایک بڑی مفصل آیت ہے، اس آیت میں ہم دیکھیں گے اللہ کی صفات بیان کی گئی ہیں، اللہ کی قدرت بیان کی گئی ہے۔ صفات ایڈجیکٹو، ایک صفت ہے علیم کی، اس کے مقابلے میں ایک صفت اور استعمال ہوتی ہے عالم، جیسے ہم یہ کہتے ہیں فلاں صاحب عالم ہے، اور اللہ کے سلسلے میں آتا ہے اللہ عالم الغیب ہے۔ اللہ کے پاس اللہ بصیر ہے، بصارت کی صفت انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ مختلف انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ امور میں کچھ موقع فراہم کیے ہیں جہاں پہ وہ بہت ہی اپنے محدود انداز میں ایک لمٹ کے ساتھ چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے، چلاتا ہے، لیکن اس لمٹ کے بیان نہیں جا سکتا ہے، لیکن اللہ اس پوری کائنات کو چلاتا ہے۔ اللہ کی صفات کو جب ہم پہ غور کرتے ہیں تو بعض الفاظ ملتے جلتے دکھتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم کبھی کبھی الفاظ کی ظاہری ساخت، ظاہری جو شکل ہے، اس کا اپیرنس ہے، اس کی وجہ سے کنفیوز ہو جاتے ہیں اور چیزوں کو مکس کر دیتے ہیں۔ اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں، ان صفات کو سمجھنے کے لیے یہ چیز ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ خالق ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ مخلوق ہیں۔ اللہ کریٹر ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کریشن ہیں۔ تو کریٹر کو، خالق کو کریشن یا مخلوق کے جو ایک محدود پیرامیٹرز ہیں ان کی بنیاد پہ سمجھنا آسان نہیں ہے، لہٰذا ہمیں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ جب اس کی عظمت کی باتیں بیان کی جا رہی ہیں تو اس عظمت کو اسی عظمت اور شان کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے جس عظمت اور شان کے ساتھ وہ متصف ہے، یا جو اس کی عظمت ہے، جو اس کی شان ہے، کیونکہ خالق کو مخلوق کے پیرامیٹرز پہ سامنے رکھ کے ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ یہ چند صفات اس میں بیان کی گئی ہیں کہ اس کو نیند نہیں آتی ہے، اس کو اونگ نہیں لگتی ہے، اس کی حکومت بہت وسیع ہے اور وہ سے تھکتا نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں وہ
زندہ ہے، وہ قائم ہے، یہ تمام وہ صفات ہیں جو کبھی کبھی ہم کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ہمیں مکس نہیں کرنا چاہیے. اللہ کی عظیم صفات ہیں اور اللہ کی جو ہمارا خالق ہے. جی، اس میں جیسا آپ نے کہا کہ یہ چیز اہم ہے، بہت ساری سبھی چیزیں اہم ہیں، لیکن خاص طور سے کیونکہ جو شروع میں کہا گیا کہ نہ تو اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، یعنی وہ ان چیزوں سے پاک ہے. اور جب وہ یہ کہتا ہے کہ ہوا معکم اینما کنتم، کہ وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو، تو وہ ہمارے ساتھ پوری طرح سے، یعنی پورے چاق و چوبند ہے، 24/7 جس کو ہم کہا جاتا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، ہماری مدد کے لیے بھی، ہماری نگرانی کے لیے بھی. اس کی بادشاہت کے لیے کہا گیا کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمان میں یا زمین میں ہے، یعنی تمام آسمان و زمین کی سلطنت اس کی ہے. کون ہے جو اس کے قانون کے بغیر، یہاں بھی لفظ اذن کا آیا، جو پچھلے سیشن میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ اذن جو ہے اس کا مقصد، یعنی اس کا مفہوم جو ہے وہ صرف اجازت نہیں ہے بلکہ اس میں قانون کا پہلو. تو اس کی اجازت اور اذن کے بغیر کوئی جو ہے وہ سفارش نہیں کر سکتا، کوئی شفاعت کی بات نہیں کر سکتا. یہاں پہ میں یہ عرض کروں کہ پہلے میں ایک اور بہت اہم آیت ہے، وہ میں آپ سب کے سامنے دکھانا چاہوں گا شفاعت کے تعلق سے، کیونکہ یہ بہت ہی چشم کشا ہے، آنکھیں کھولنے والی. کہہ دو اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی اللہ ہی کے اختیار میں ہے تمام شفاعت، اس کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت، پھر اسی کی طرف تم لوٹو گے. تو یہ جو ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ کہہ دو اللہ ہی کے لیے ہے تمام شفاعت، یعنی شفاعت کا جتنا پروسیس ہے، جو چیز ہے، وہ محض اور محض صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اب پھر اگر ایسا ہے تو یہاں یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے کہ اس کے قانون کے بنا کوئی شفاعت نہیں کر سکتا؟ اس کو ہم اس طرح سمجھیں، اپنے آج کے مان لیجیے اگر ایگزام سسٹم میں ہم دیکھیں کہ کسی ایک درجے سے گزرنے کے بعد، ایک پیریڈ سے گزرنے کے بعد بچوں کا امتحان ہوتا ہے. اس امتحان میں جو لوگ پاس ہو جاتے ہیں ان کو پھر ایک فنکشن کر کے ڈگری دی جاتی ہے، جس کو ہم کانووکیشن کہتے ہیں. تو اس کو ہم ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ اپنے اعمال کا حساب ہمیں دینا ہے، ہمارے سامنے رکھا جائے گا. اس میں جو لوگ پاس ہوئے اس امتحان سے، آپ یہ سمجھیے کہ ان کی کانووکیشن سیریمنی یا ان کے شفاعت کے پروانے یا ان کی سفارش کے پروانے، وہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے، جس کو اجازت دے گا، جو اس کے قانون کے تحت جسے وہ ٹھیک سمجھے گا، کیونکہ یہ سب چیزیں وہی جانتا ہے. اس میں ہم کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اگر یہ صفت کسی کو دی جاتی تو اس کے نام کا یا صفت کا ذکر قرآن میں کہیں ملتا. اللہ تعالیٰ نے، جیسے میں نے یہ بھی پچھلی آیت دکھائی، اس سلسلے کو ختم کیا ہے کہ ساری کی ساری شفاعت اسی کی ہے. اب اس کی مرضی ہے کہ اپنے حساب سے، اور بہت سی چیزیں ہیں کیونکہ یہ وہ غیب ہے جس پہ ہمیں ایمان لانا ہے، اس کے بارے میں ہمیں نہ سوچنا ہے، نہ اٹکل پچو لگانی ہے، نہ غلو سے کام لیتے ہوئے اپنے خود ساختہ یا اپنے ذہن سے کچھ نام سوچنے ہیں اور سامنے لانے ہیں. یہ بات یہاں پہ مکمل ہو جاتی ہے کہ سب شفاعت اور ہر چیز. دیکھیے وجہ یہ ہے کہ سفارش اور شفاعت عموماً، یعنی اگر اس کو مفہوم و مادے کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو اس سے کی جاتی ہے جس کو صورتحال کا علم نہ ہو. آپ سفارش میں جا کے بتاتے ہیں کسی کو، صاحب یہ جو آپ کے یہاں درخواست لے کے آئی ہیں بہت اچھے ہیں، بڑے محنتی ہیں. اب کیا یہ کسی شخص کے بارے میں ہم اللہ کو بتا سکتے ہیں یا کوئی اللہ کو بتا سکتا؟ نہیں بتا سکتا، کیونکہ اس سے زیادہ علم تو تمام کائنات کا کسی کے پاس نہیں. تو اس کو ہم کچھ بتا نہیں سکتے، اس کے علم میں اضافہ کر نہیں سکتے، تو یہ دائرہ بھی یہاں ختم ہو جاتا ہے. اچھا، پھر ایک بات یہ ہے کہ اگر کوئی ہستی اللہ کے بہت قریب ہے اور اللہ اس سے بڑی محبت کرتا ہے، اور وہ اپنی پسند سے کوئی بات یہ کہے کہ صاحب یہ مسٹر ایکس جو ہے ان کو جنت میں بھیج دیجئے، یا میرے کہنے سے ان کی شفاعت ہے یا ان کی بخشش کر دیجئے، ان کو ان کے عذاب ختم کر دیجئے. اب یہاں دو باتیں غور کرنے کی. اللہ کا کوئی بندہ
اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تقوی میں اوپر نہ ہو، اللہ کے تمام احکامات کو پوری صدق دلی سے اپنی پوری کیپیسٹی سے عمل کرنے والا۔ تو جو اللہ کی بندگی میں اتنا بڑھا ہوا ہوگا کہ اللہ کا مقرب ہو، وہ زندگی میں کبھی ناانصافی نہیں کرے، اور سب سے بڑی منصف سے نہیں کہے گا کہ آپ ایک ناانصافی کیجئے، کیونکہ انصاف یہ ہے کہ جس نے جو کیا ہے اس کو وہ بھگتے گا، اچھا کیا ہے تو اچھا بدلہ پائے گا، برا کیا ہے تو برا بدلہ پائے گا، کیونکہ دنیا میں جتنی عمر وہ زندہ رہا اس کو ایمپل اپارچونیٹیز ملی۔ اللہ نے کتاب ہدایت دی جس میں بین آیات تھی، کھلی ہوئی آیات تھی، کائنات کی آیات بھری پڑی ہیں جو چیخ چیخ کے اللہ کے ماڈلز کو اور پرفیکشنز کو بتا رہی ہیں کہ یہ سسٹم کتنا اچھا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر اس نے آنکھیں موند لی اور اپنے بڑوں کے کہنے پہ، بڑوں کے طریقتوں پہ، اپنے رسم و رواج پہ، یا اپنی خواہشوں پہ، یا اپنے جن کو وہ فالو کرتا ان کی خواہشوں پہ چلا، یہ مانتے ہوئے کہ یہ اللہ کے مقرب میں میری بخشش کرائیں گے، تو غلطی اس کی تھی۔ تو اس لیے یہ جو دربار سب سے بڑے منصف کا ہو، اور کوئی بھی جو اللہ کی بندگی میں ہوگا ناانصافی کی بات کر ہی نہیں سکتا، جس نے جو بویا ہے وہ اسے کاٹنا ہی ہے۔ مکافات عمل ایک حقیقت ہے، کرما ایک حقیقت ہے جو ہم لے کے جائیں گے ساتھ، اسی بنیاد پہ ساتھ۔ اگلی ایک آیت اور لیتے ہیں، اس میں اس کی تھوڑی سی اور وضاحت ہوگی۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ اللہ کے قانون اور اطاعت میں کوئی زبردستی نہیں ہے، بے شک ہدایت سے گمراہی صاف الگ ہو گئی ہے، بس جس نے طاغوت یعنی غیر اللہ سے انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا تو اس نے مضبوط گرفت کو تھام لیا، جس کے لیے ٹوٹنا ہے ہی نہیں، اور یقیناً اللہ سننے والا اور علم والا ہے۔ یہاں اس آیت میں ایک زندگی کے اہم پہلو کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ہم عام طور پہ اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر بہت ساری غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں بھی ہو سکتا ہے، اور اپنے سلسلے میں بھی حقوق کی ادائیگی جو ہمارے اپنے ذاتی حقوق ہیں ان کے سلسلے میں بھی ہم کبھی کمی کرتے ہیں، کبھی بیشی کرتے ہیں، کبھی زیادتی کرتے ہیں، کبھی اس میں نقصان کی وجہ بنتے ہیں خود سے۔ جب ہم جذبات سے مغلوب ہو جاتے ہیں، جب ہمارے اوپر ایموشنز غالب آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ہمارے لیے نازل کیا ہے قرآن میں۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، بڑی اہم ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے، کہ اہل ایمان کے تعلق سے ہے کہ ایمان والے جو متقی بندے ہیں ان کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ لا یخرون علیہ صم وعمیان، کہ اللہ کی اس کتاب پر وہ اندھوں اور بہروں کی طریقے سے گرتے نہیں ہیں، بلکہ اسے وہ سمجھ کر قبول کرتے ہیں۔ اب جب سمجھ کر قبول کرتے ہیں تو اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ چیزیں صحیح اور غلط ہمارے سامنے چلتی چلی آتی ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز، جو چیزیں اللہ نے اس قرآن میں بتائی ہیں ہمارے لیے، وہ بہت آسان ہیں۔ کبھی کبھی ہمیں وہ بظاہر تکلیف دہ محسوس ہوتی ہیں، لیکن وہ تکلیف دہ نہیں ہے، کوئی اس میں کراہیت نہیں ہے، کوئی تکلیف کی چیز نہیں ہے، وہ چیزیں بڑی آسان سی ہیں، نتائج اس کے بڑے اچھے سے ہیں۔ ظاہری شکل میں ہو سکتا ہے وہ تھوڑی سی بوجھل محسوس ہو۔ دوسرا ایک پہلو یہ ہے کہ اس اللہ کے قانون کے سلسلے میں ہم کسی پہ جبر نہیں کر سکتے ہیں۔ نہ تو اس نے ہم پہ جبر کیا کہ اس نے ہمیں الہمہا فجورہا و تقواہا کر دیا، کہ فسق و فجور بھی سامنے رکھ دیا، تقوی بھی سامنے رکھ دیا۔ اللہ نے ہم پہ جبر نہیں کیا، تو ہم اس کی مخلوق ہو کر کسی دوسری مخلوق پر جبر نہیں کر سکتے ہیں کہ تمہیں سچ بولنا ہی بولنا ہے۔ ایک لمٹ میں ہم جا کے اس کے لیے چیزیں سامنے رکھ دیں گے، سمجھا دیں گے، اور اس کی غلطیوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اس کا بھی بندوبست کریں گے، لیکن کسی کو باقاعدگی کے ساتھ میں اسلام میں داخلے پر ہم مجبور کریں، اسلامی قوانین کو ایکسپٹ کرنے میں مجبور کریں، اس بات کی بالکل بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس پہلو کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ کبھی کبھی جذباتی ہو کے کوئی غلطی کر بیٹھیں تو اس غلطی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیونکہ جو ہدایت ہے وہ کھل کے سامنے آ چکی ہے۔ اب گمراہی کی باتیں وہ بھی معلوم ہیں، ہدایت وہ بھی معلوم ہے۔ اب اس کے نتائج کیا ہیں؟ جو بھی اللہ کے غیر اللہ کی عبادت سے بچے گا اور اللہ کی عبادت بندگی میں لگ جائے گا تو یقینی طور پہ مضبوط راستے پہ آ گیا۔ اب وہ وہاں سے ناکامی کی طرف نہیں بلکہ کامیابی کی طرف خود بخود چلتا چلا جائے گا۔
اور یہ سب کچھ جب کریں گے تو اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے، اللہ علیم بھی ہے، اللہ سنتا بھی ہے اور اللہ جانتا بھی ہے۔ تو اس آیت سے مختصراً جو مجھے سبق محسوس ہوتا ہے یہ ملتا ہے کہ غیر ضروری طور پر جذباتی ہو کر کسی چیز کو بالجبر نہیں کرنا چاہیے، نہیں کروانا چاہیے، بلکہ بہترین طریقے سے چیزوں کو پیش کرنا چاہیے۔ اور جو بھی چیزیں اس کتاب میں موجود ہیں وہ بڑی اچھی ہیں اور نتائج کے اعتبار سے بہت ہی بہترین ہیں۔ جی، یہ جو لفظ ہے لا اکراہ فی الدین، تو یقیناً اس میں جیسا آپ نے کہا دونوں مفہوم ہیں جو ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے۔ اس کا ایک مفہوم جو ہے وہ جبر کا بھی ہے کہ کوئی زبردستی، سختی، دھوس نہیں ہے دین کے معاملے میں، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ دین ایک ایسا نظام ہے کہ جس میں کسی بھی طرح کی کراہیت کا پہلو نہیں، کوئی ناپسندیدہ پہلو نہیں ہے جس میں کوئی چیز آپ کو اچھی نہ لگے۔ یہ نظام ایسا ہے اللہ کا بنایا ہوا، اس کے قانون کا، اس کے اطاعت کا، ان قوانین کے، جو آپ کو ایک بہترین اور خوبصورت زندگی عطا کرتا ہے، جس میں آپ کی زندگی کا ہر پہلو اتنا خوشگوار، دل پسند اور دل پذیر ہوتا ہے کہ ہر ایک کو اچھا لگتا ہے، اور نتیجے میں جو آپ کی شخصیت وجود میں آتی ہے یہ ایک بہترین انسان دوست اور اٹریکٹیو پرسنالٹی ہوتی ہے۔ اور جو مسلمان ہوگا اس کی شخصیت ایسی ہی ہوگی جیسا قرآن بیان کرتا ہے کہ اس سے منہ سے کبھی کوئی بری بات نہیں نکلے گی، کسی کو برا نہیں کہے گا، کسی کے خداؤں کو برا نہیں کہے گا، کسی کی دل آزاری نہیں کرے گا، کسی کے مذہب کو اور خداؤں کو برا نہیں کہے گا، ہر ایک کی خدمت کرے گا، برائی کا جواب برائی سے نہیں دے گا بلکہ بھلائی سے دے گا۔ یہ تمام وہ صفات ہیں جو ایک ہم بھی چاہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا ڈریم پرسنالٹی، جس کا ہر کوئی خواب دیکھ سکتا ہے کہ کاش میں بھی ایسا ہوتا، یا میرا ساتھی، میرا دوست، میرا شریک حیات مجھے ایسا ملتا۔ تو ہم سب ایسے بن سکتے ہیں قرآن پہ عمل کر کے، لیکن اس میں ہمیں مثال طور پہ اگر آپ کو اپنے غصے پہ قابو پانا ہے، آپ کو لوگوں کی برائیوں کا جواب اچھائی سے دینا ہے، تو اس کے لیے آسان نہیں ہوتا، یہ بہت محنت کرنی پڑتی ہے، سختی بھی آتی ہیں، اپنے جذبات کو کچلنا پڑتا ہے، غصے کو دبانا پڑتا ہے، اور لوگوں کی غلط سلط باتیں بھی سننی پڑتی ہیں۔ تو یہ محنت آپ کو کرنی پڑتی ہے جو کبھی کبھی ناگوار گزرے، لیکن جب بھی ناگوار گزرے قرآن کی آیت دھیان میں آ جانی چاہیے کہ اللہ کا یہ حکم ہے، مجھے ایسا ہی کرنا ہے، اگر میں مسلمان ہوں تو مجھے یہ کرنا لازمی ہے۔ تو یہ جو دل پسندیدگی کے ساتھ کام کیا جاتا ہے، دین یہ ہے۔ تو نہ میں اپنے اوپر جبر یا کسی تنگی سے عمل کروں گا، نہ میں کسی دوسرے سے کہوں گا۔ تو پھر میرا کام کیا ہے؟ اول تو بیسیکلی کام یہ ہے کہ جب میں خود اللہ کے احکامات کے تحت زندگی گزارتا ہوں تو میری شخصیت خود اتنی اچھی ہو جاتی ہے کہ لوگ خود آپ سے جوڑتے ہیں اور آپ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ تم اتنی پرسکون زندگی کیسے گزار سکتے ہو، واٹ از دا سیکریٹ آف یور پیس اینڈ سیٹسفیکشن، اکثر لوگ پوچھتے ہیں۔ آپ انہیں سمجھا سکتے ہیں کہ میرے پیس اور میرے سیٹسفیکشن کی وجہ یہ ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو پیسفل اور ہر طرح سے مطمئن دکھنا چاہیے، اور آپ کے عمل بھی ویسے ہو تاکہ لوگ دیکھ سکیں۔ اس کے بعد یہ جو میں کچھ ایک دو سلائڈس اور دکھانا چاہوں گا یہاں پہ، اس سے ریلیونٹ ہے یہ تو شفاعت کا میں نے دکھایا تھا۔ یہ اب دیکھیے یہاں یہ میں دو آیتیں دکھاؤں گا، ایک جو قرآنی آیات اور کائناتی آیات کے بارے میں بتا دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح طور سے کہی ہے کہ تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے، وہ سب کچھ سنتا ہو جانتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو احکامات ہیں جو تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں قرآن میں موجود ہیں، جن کے لیے یہ حکم ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہ اتباع کرو جو تمہاری رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، فالو واٹ ہیز بین ریویلڈ ٹو یو فرام یور سسٹینر، اور اس احکامات کی، اس قانون کی، اس نظام کی، اس سسٹم کی یہاں وضاحت کر دی کہ تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کام، یعنی اس میں آپ کو ٹروتھ بھی ملے گا، سچائی بھی ملے گی، اور انصاف اور بیلنس بھی ملے گا، حق بھی ملے گا۔ تو یہ بات ہو گئی اللہ کے ان احکامات کی جو ہمارے پاس گائیڈنس ہے قرآن میں موجود ہے۔ اب کائنات کی آیات کی طرف دیکھیے، یہ قرآن کی جو آیت ہے سورہ ملک کی 3 اور 4 کیا کہتی ہیں؟ اللہ کا ذکر ہے کہ اللہ وہ ہے، رب وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے۔ اب یہاں دیکھیے یہ جو سبع ہے عربی کا، یہ 7 تو ہے ہی، لیکن اکثر یہ محاوراتی زبان میں عربی میں متعدد کے لیے بھی آتا ہے، یعنی سیورل کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور آسمان کی بات یہ ہے کہ آسمان ہر بلندی کو کہتے ہیں، اور اس بلندی کے مقابلے میں جو پستی ہوتی ہے اس کو ارض کہتے ہیں۔
تو ہر طرح کی بلندی جو ہے وہ آسمان کہلاتی ہے. اس نے یہاں پہ بریکٹ میں بلندیاں لکھا کہ جس نے 7 آسمان بنائے ایک سے اوپر ایک، اور ان کے بیچ میں ہم آہنگی ہے، ہم آہنگ ہیں وہ. تو اللہ کی تخلیق میں کوئی خرابی نہ دیکھے گا. پھر دوبارہ نگاہ لوٹا کر دیکھ، کیا تو کوئی خلل دیکھتا ہے؟ پھر دوبارہ نگاہ لوٹا کر دیکھ، وہ تیری طرف خوار ہو کر تھکی مالنا لوٹا. کتنا زبردست چیلنج اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ یو فائنڈ اے فالٹ ان مائی کریشنز. کائنات میں میری تخلیقات کو دیکھ لو، کہیں کوئی فالٹ ملتا ہے؟ فالٹ ملنا تو دور کی بات ہے. آج ہم لوگ اپنے راستے ٹھیک کر کے اللہ کی کریشنز کے ماڈل کی طرف آ رہے ہیں. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ہم نے سائنٹیفک ڈیولپمنٹ یا کے نام سے یا انڈسٹریلائزیشن کے نام سے جو ایک صنعتی انقلاب ہمارے آیا تھا، اس نے اس زمین پہ 150 سال کے عرصے میں جتنی قیامت مچائی ہے، جتنا پولوشن، ہوا خراب، پانی خراب، وہ انڈسٹریل ماڈل جو تھا ڈیولپمنٹ کا، اس سے آج پوری دنیا گھٹی ہوئی ہے، چوک کر رہی ہے پولوشنز کی وجہ سے. تو اب سائنٹسٹ کی نظر کس طرف ہے کہ جو نیچر میں ماڈلس ہیں کریشنز کے، کہ مثال طور پہ ایک درخت کو جب آپ پاس دیکھتے ہیں تو آپ کو کبھی نہیں خیال آتا یہ درخت بھی ایک کارخانہ ہی انڈسٹری ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ درخت کی انڈسٹری میں اتنے پروڈکٹس سائملٹینیسلی ایک دم اتنے ساتھ بنتے ہیں کہ ہماری کسی انڈسٹری میں نہیں بنتے. لیکن اس میں نہ کوئی پولوشن ہوتا ہے، نہ دھواں نکلتا ہے، نہ اس کا ویسٹ کہیں باہر جاتا ہے، بلکہ وہ اس کا سسٹم ایسا ہے کہ وہ اپنے ایک ایک ویسٹ کو استعمال کر لیتا ہے. تو ویسٹ جنریشن نہیں ہے، انرجی ویسٹیج نہیں ہے، ایون 90% ایفیشنسی اٹین ہو جاتی ہے جو کسی فزیکل سسٹم میں پاسبل نہیں ہے. تو یہ وہ ماڈلس ہیں جس کی طرح، اور اس کے لیے ہم آج کل یہ بایو ٹیکنالوجی اور نینو ٹیکنالوجی کے جو ماڈلس ہیں وہ ہمیں اسی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو اللہ کے سسٹم اور اس کے نظام کا تو آج سائنٹسٹ بھی بلیو کرتے ہیں پرفیکٹ اتنا ہے کہ آج ہم اس ماڈل کو اپنا رہے ہیں. تو اللہ کی کائنات اپنی جگہ پہ پرفیکٹ ہے، وہ ٹھیک ہے. تو اب جو لوگ عقل رکھنے والے ہیں، تفکر تدبر کرنے والے ہیں، آل عمران کی آیات میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو عقل مند ہے وہ اللہ کی کائنات میں آسمان اور زمین کے بننے میں غور و فکر اور تدبر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں کریشنز میں. تو جو لوگ تفکر تدبر کرتے ہیں، وہ دوز پیپل ہو تھنک اینڈ پونڈر اپون تھنگس، اور قرآن کی ورسز کے اوپر بھی اور کائنات کی ورسز کے اوپر بھی، تو ان کو یہ بات پتہ لگ جاتی ہے کہ صحیح بات کیا. مثال طور پر نیچر کا ماڈل جو ہے وہ اگر اچھا اور پرفیکٹ ہے تو کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو قوانین بنائے ہیں، دے آر دی پرفیکٹ لاز اینڈ سسٹمس جو بہترین چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں اور بہترین پروڈکشن ماڈلس ہیں، ایفیشنسی بھی رکھتے ہیں. تو قدرتی بات ہے کہ جو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قوانین بنائے جو قرآن میں موجود ہیں وہ بھی پرفیکٹ ہوں گے. اس بات کو اس سے جوڑیے کہ بے شک ہدایت سے گمراہی صاف الگ ہو گئی ہے، جو اس آیت میں کہا گیا. تو یہ جو صاف الگ ہوئی ہے یہ آج کے زمانے کے علم اور عقل اور انٹیلیجنس کے ڈیولپمنٹ سے انسان میں فروغ ہوا ہے، علم کے ساتھ عقل کا. تو یہ عقل و فہم کا فروغ اور علم کا فروغ جو ہے یہ دن بہ دن جیسے جیسے بڑھ رہا ہے، ہمارے سامنے اللہ کی آیات واضح ہو رہی ہیں، اور ہمیں یعنی تھوڑا سا بھی سوچ رکھنے والا یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ واقعی یہ ہدایت اور یہ گمراہ ہے. کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ پورے یونیورس میں اللہ تعالیٰ کے قوانین جو ہے وہ بہترین ریزلٹس دے رہے ہیں، لیکن انسانی کی دنیا میں جو اس نے قوانین بھیجے ہیں، جو اس کی ساری ریویلڈ بکس میں تھے اور اس وقت قرآن میں ہے جو لیٹسٹ ایڈیشن ہے ریویلڈ بک کا، اس میں یہ کیسے یعنی پرفیکٹ نہیں ہو سکتے؟ یہ ریڈیکولس بات ہے، لاجیکل بات ہے، اور جو لوگ لاجک جانتے ہیں، عقل استعمال کرتے ہیں، دلیل پہ بات کرتے ہیں، وہ اس سے متفق نہیں ہو سکتے کہ کائنات میں جو اللہ کے لاز ہیں وہ سکسیسفل ہیں، لیکن انسان اور انسان کی زندگی اور سوشل لائف کے لیے، سوسائٹی کے لیے جو لاز اس نے دیے ہیں ان میں کمی ہے. ان کو ہم اپنا ٹھیک کرتے ہیں، ہم اپنا اکنامک سسٹم بناتے ہیں، ہم اپنا فائنینشل سسٹم بناتے ہیں، ہم اپنے زکوٰۃ کو خود ڈیفائن کر کے اس کے طریقے نکالتے ہیں، ہم اپنے تجارت کے اصول خود بناتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اپنے بہکاوے ہیں اور راہ ہدایت سے ہٹنے والی بات ہے. تو یہاں میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا تھا کہ ہم اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ بے شک ہدایت سے گمراہی الگ ہو گئی ہے، تو یہ بے شک اب تو بہت الگ ہو گئی. جو لوگ
علم رکھتے ہیں، دلیلیں جانتے ہیں، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ سچائی کیا ہے۔ اس کے بعد یہ بات کہی گئی ہے پس جس نے طاغوت یعنی غیر اللہ سے انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا تو اس نے ایک ایسے مضبوط سہارے کو یا گرفت کو یا ہینڈل کو پکڑ لیا کہ جس میں ٹوٹنا ہے ہی نہیں، یعنی وہ ایسی گرفت ہے، وہ ایک ایسی گرپ ہے جو کبھی ٹوٹتی نہیں ہے۔ سوال یہ صرف آپ اسے پکڑ لیں۔ تو طاغوت سے انکار کا مطلب کیا ہے؟ غیر اللہ۔ یہ طاغوت جو ہے یہ بغاوتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تمام وہ سرکش قوتیں، وہ جذبات ہوں آپ کے، یا کوئی بھی سسٹم، رسم و رواج، طریقے ہوں، طریقتیں ہوں، مذاہب ہوں، مسالک ہوں، جو آپ کو قرآن کے احکامات سے الگ ہٹاتے ہیں، یہ سب طاغوت ہیں، طاغوتی قوتیں ہیں، یعنی جو اللہ کے سسٹم سے آپ کو ہٹائے۔ وہ ایک طرح سے آپ کو باغی بناتی ہے، بغاوت پہ لے کے آتی ہے اللہ کے نظام سے، اللہ کے احکامات و قوانین سے۔ ان کو چھوڑنا ضروری ہے، کیونکہ دیکھیے یہ کہا جا رہا ہے جس نے طاغوت یعنی غیر اللہ سے انکار کیا، یعنی وہی چیز ہے جو لا الہ الا اللہ میں کہی، یعنی لا الہ میں کہی۔ لا الہ طاغوت کا انکار، الا اللہ اللہ پہ یقین، اللہ پہ ایمان، اور پھر اس کے احکامات پہ چلنا، یہ چیزیں جڑی ہوئی۔ تو اگر طاغوت سے، غیر اللہ کی چیزوں سے، سبمیشن سے ہم نے انکار نہیں کیا تو ہم تو لا الہ پہ ہی اٹکے رہے، الا اللہ تک نہیں پہنچے۔ لیکن جو اس مرحلے سے گزر گیا اس نے ہر غیر اللہ کے احکام کو منع کر دیا، چاہے وہ ان کے باپ نے دیے ہوں، جیسے حضرت ابراہیم کے والد محترم نے دیے تھے، انہوں نے انکار کر دیا پورے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اور اپنے انسانیت کے اور محبت کے اور خلوص کے رشتوں کو برقرار رکھا، لیکن بندگی اللہ کی اپنے حساب سے کری اور رب کی تلاش میں رہے کہ میرا رب کیا ہے۔ اس سے گزر کے جس نے اللہ پہ ایمان لایا تو اس نے جس مضبوط سہارے کو پکڑا، وہ ضروری یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد اس ایمان کا مظاہرہ عمل میں، کیونکہ صرف ایمان لاگی، کیونکہ ہمارے ساتھ بھی ٹریجڈی جو ہے ہماری اکثریت کے ساتھ کہ ہم ایمان لا کے زبانی ڈکلیریشن کر کے بیٹھے ہیں۔ مثال طور پہ ایک صاحب اگر یہ کہتے ہیں کہ میں قرآن کو سمجھ کے میں نے نہیں پڑھا اور مجھے یہ نہیں پتا کہ اس میں لکھا کیا ہے، تو قرآن کے اعتبار سے وہ مکمل ایمان ہی نہیں ہے، بلکہ زبانی ایمان ہے خالی، اس کو پتہ نہیں، میں جھجک رہا ہوں کہتے میں کہ اس کو ایمان کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا، کیونکہ ایمان کے ساتھ عمل فوراً جوڑنا چاہیے۔ اور اگر وہ مسلمان ہے اور اللہ کے احکامات کی ایمان لایا تو اس کے سارے اعمال عمل صالح ہوں جو خرابیوں کو درست کرنے والے ہیں، اسی لیے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کی بات آتی ہے۔ تو اس لیے ایمان محض سوچ کا یا فکر یا عقیدے یا فیض کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے۔ تو جو اس راستے پہ آ جاتا ہے اس نے پھر ایسا مضبوط سہارا پکڑ لیا کہ وہ سہارا کبھی ٹوٹے گا نہیں، بس آپ پکڑے رہیے تو وہ آپ کو پار لگا دے۔ اور یقیناً اللہ سننے والا اور علم رکھنے والا، اس کو ہر چیز سنتا بھی ہے اور علم رکھتا ہے۔ میرے خیال میں اب ہم یہاں رک جاتے ہیں آج، اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں سے آگے چلیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔